السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دو، جو کہ دریل ہے عفت صحت طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 24۔ سفیر احسن کے والدین کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی ہمیں کیوں اعتراض ہوگا، بلکہ میرے خیال میں تو فنکشنز کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جائے گا۔ احسن صاحب نے کھلے دل سے کہا۔ رباب کی رنگت تو اڑی سو اڑی، سفینہ بیگم کے اندر تو ایک قہر کروٹیں لینے لگا۔ انہوں نے سرد مہری سے اظہار کے اپنی گردن میں لپیٹے، بازو پیچھے کیے، مگر اظہار کو اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ اس کی نگاہ اپنے بھائی کے پرسکون اور دھیمی سی مسکراہٹ سے سجے چہرے پر تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جو 4 سال پہلے کہیں کھو گیا تھا، اور اظہار کو خوشی تھی کہ یہ پیارا چہرہ اس نے خود ڈھونڈ نکالا تھا۔ سفینہ بیگم کو ان لوگوں کے سامنے بہت ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑا، مگر رباب پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ سخت تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ سفینہ اس کے رد عمل کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ جب اولاد ماں باپ کو مات دینے کے قابل ہو جائے تو ماں باپ کا زندگی بھر کا تجربہ فیل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی پوزیشن پر تھی۔ انہوں نے ایک بار رباب کو زارا کے کمرے میں جانے کی بھی آفر کی، مگر وہ سنی انسنی کیے بیٹھی رہی۔ سفینہ بیگم دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے متوش ہو رہی تھی، اسی لیے بس ان لوگوں کے جانے کی دیر تھی۔ سفینہ بیگم پھٹ پڑی۔ بس کر دیں ماما، خوشی کے موقع کو خوشی سے سیلیبریٹ کریں۔ زارا نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بس بس، وہ ہاتھ اٹھا کر تیز لہجے میں بولی۔ خبردار جو مجھے پڑھانے کی کوشش کی ہو تو۔ اظہار اور معز تو خاموشی سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تیز نظروں سے اظہار کو دیکھا۔ افسوس، ایک بیٹا تو خراب نکلا ہی، دوسرا بھی اسی کے نقش قدم پر چل نکلا۔ تم سے مجھے ایسی امید نہیں تھی اظہار۔ بھائی نے کچھ غلط نہیں کیا ماما، ابو کی بات مانی تھی، اس میں خرابی کیا ہے آخر؟ اظہار نے نرمی سے کہا۔ وہ سفینہ بیگم کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا۔ باپ کی مان لی، اور جو میں اسے کب سے کہہ رہی ہوں کہ طلاق دے اسے، اپنا آپ چھڑوائے، وہ ماننا اسے گناہ لگتا ہے۔ وہ چیخیں۔ اس سارے معاملے میں ابیحہ بے قصور ہے ماما، وہ تو خود حالات کا شکار بنتی رہی ہے۔ معز نے پہلی بار لب کھولے تھے۔ سفینہ بیگم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو مان لیا کہ وہ بے قصور ہے، مگر اب کافی کچھ اس کے ہاتھ بھی لگ چکا ہے اس نکاح کے بعد۔ اس سے کہو کہ یہاں سے چلی جائے۔ انہوں نے تنفر اور نخوت کا مظاہرہ کیا تو معز چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ اس کے بعد اٹھا اور چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سفینہ بیگم کے چہرے پر ان کے مخصوص سرد تاثرات تھے۔ آپ بھول رہی ہیں ماما، اس نکاح کے بعد آپ کا بیٹا معز احمد بھی اس کے ہاتھ لگا ہے۔ معز نے عجیب سے انداز میں کہا تو وہ دھک سے رہ گئی، مگر پھر فوراً ہی چلانے لگی۔ ہاں ہاں، اب تم اس منحوس کرم و جلی کے پیچھے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوگے۔ معز نے انہیں شانوں سے تھام لیا۔ ماما پلیز، اپنی اولاد کی خوشی دیکھیں اور بس۔ معز کا دکھ اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ کچھ تو تھا اس کے لب و لہجے میں جسے سفینہ بیگم کے دل کو دہلا دیا تھا۔ اولاد جلتے کوئلے کو ہاتھ میں لینے کی ضد کرنے لگے تو مائیں ان کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کرتیں۔ معز، وہ قدرے دھیمے پڑ گئی تھی، مگر لہجے کی سختی برقرار تھی۔ اب تو وہ جلتا کوئلہ ہاتھ میں آ چکا ماما، تجربہ بھی ہو چکا، ہیرا پایا ہے آپ کے بیٹے نے۔ اظہار نے وہیں بیٹھے اطمینان سے لقمہ دیا تو وہ تلملا اٹھی۔ تم اپنی بکواس بند ہی رکھو، سخت مایوس کیا ہے تم نے مجھے۔ بھری محفل میں 2 تھپڑ تمہیں جڑتی تو کیا عزت رہ جاتی تمہاری؟ ماں کی مار میں 100 ماؤں کا پیار ہوتا ہے، میری تو ویلیو بڑھ جاتی ہے آپ کے 2 ہاتھ لگنے سے۔ لاپرواہی سے کہتا وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ سفینہ نے اسے گھورا، مگر اس کی بات سن کر دل ذرا سا نرم پڑ گیا تھا۔ سب سے بڑا روگ، کیا کہیں گے لوگ؟ معز نے کہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھیں ماما، ہمیں دنیا کے بنائے اصولوں کے مطابق نہیں جینا۔ وہ ماں تھی، بیٹے کے چہرے کو اچھی طرح پڑھ سکتی تھیں، تب سے صوفے پر بیٹھ گئیں اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بیٹوں کا دل دکھ سے بھرا ہوں تو دونوں ان کے دائیں بھائی آ بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں زارا بھی آ گئی تھی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ آگے سفینہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کیا ہوا ماما؟ انہوں نے چہرہ اوپر اٹھایا تو آنسوؤں سے تر تھا اور سرخی لیے ہوئے آنکھیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ زارا خود بھی رونے والی ہو گئی۔ رو نہیں تو اور کیا کروں، گھر برباد ہو رہا ہے میرا، وہ چیخ کر بولی تھی۔ زارا کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا۔ وہ گہری سانس بھرتی اٹھ گئی تھی۔ اسے علم تھا اس معاملے میں وہ اپنی ماں کو کبھی بھی سمجھا نہیں سکتی۔ زارا کی بے تنائی محسوس کر کے وہ اندر ہی اندر تلملاتی رہی۔ وہ گھر بنانے والی لڑکی ہے ماما، ٹرسٹ می۔ معز نے ان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے محبت بھرے تیکن سے کہا تو وہ جلملا اٹھی۔ اب تم اس کی گواہیاں دو گے؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تمہاری اس کی جان پہچان کو۔ وہ گمنام نہیں ہے ماما، ہمارے خاندان سے ہے، آپ کے ابو کے۔
اظہار نے نرمی سے کہا، مگر اس کی بات کا وہ اتنا شدید رد عمل ظاہر کریں گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دبا ہے اس کی ماں ہمارے خاندان کے نام پر، پگوڑی، اور یہ گھر بنائے گی؟ وہ نفرت اور تنفر سے پر لہجے میں گویا ہوئی تو آواز میں ازدہیکی سی بنکار تھی۔ تمہارے باپ کی شرافت راست نہیں تھی اسے، اور جس کے ساتھ رخصت ہوئی تھی مجھ سے زیادہ اچھی طرح تم جانتے ہو اسے، اسی کی بیٹی ہے وہ۔ مگر ابیہ ایسی نہیں ہے، بہت مختلف ہے، وہ اس نے کہنا چاہا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے معز احمد، وہ چیخیں۔ اپنے تجربات ہی سکھائے ہوں گے اسے، کمینی ہی کمینی تھی، مر کے بھی تمہارے باپ کے دل سے نہیں گئی، کتنے آرام سے جا کر میرا بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا۔ آخر میں وہ رندے لہجے میں کہتی، کب افسوس ملنے لگی۔ زارا کے دل میں شدید تعصب جنم لینے لگا، سفینہ بیگم کی بدگمانی کی کوئی حد نہ تھی۔ ماما پلیز اب بس کر دیں۔ اور تم، انہوں نے اظہار کے ہاتھ کو جھٹکا، تمہاری تو شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا میرا، کیوں بکواس کی تھی تم نے سب کے سامنے؟ اگر میں بول اٹھتی تو؟ اور جو آپ کرنے والی تھی اگر بھائی بول اٹھتے تو؟ زارا نے ان کی بات کاٹ کر دکھ سے کہا تو انہوں نے ہلکے سے تفاخر کے ساتھ معز کو دیکھا۔ جو باپ کے سامنے نہ بولا وہ ماں کے سامنے کیا بولتا؟ اتنا جانتی ہیں اپنے بیٹے کو تو پھر اسے اس کی خوشی سے زندگی جینے دینا ماما۔ زارا کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، اور پھر سفینہ بیگم کو لاجواب ہوتا دیکھ ٹھہری نہیں تھی، وہ لاؤن سے باہر نکل گئی۔ شاید لاؤن میں؟ دماغ خراب ہے سب کا، انہوں نے سر جھٹکا، مگر وہ جانتی تھیں فی الحال وہ اپنی اولاد کے درمیان بری طرح پھنس چکی تھیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں کوئی قطعی فیصلہ کر کے معز کی طرف دیکھا اور سنجیدگی اور قطعیت سے بھرپور لہجے میں بولی، میں اسے اس گھر میں قبول کر لوں گی معز، مگر میری ایک شرط ہے۔ ان کی آفر اس قدر غیر متوقع تھی کہ معز اٹھ کر ان کی شرط جانے بغیر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور خوشی سے سنسناتے لہجے میں بولا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے ماما۔ اظہار نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر معز کے جملے کے بعد تعصب سے لب بھیج کر رہ گیا۔ معز کی نگاہ ماں کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ امی اور بھابھی کے پاس سے اٹھ کر آئی تو اون کمرے میں محو انتظار بوریت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ ٹی وی چینلز کو بے دلی سے ترتیب کرتے ان کے لبوں پر ثانیہ کو اندر آتے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی، مگر ثانیہ اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالتی اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ اون کے ہونٹ سکڑ گئے تھے، پرسوچ کیفیت میں سر کھجایا مگر کوئی بھی جرم یاد نہیں آیا تو وہ گہری سانس بھر کر تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز کیفیت میں بیٹھ گیا تھا۔ ثانیہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو حسب عادت چٹیا کھول کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کو برش کرنے لگی۔ بہت مغرور ہو کر آئی ہو تم، لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف رہی۔ ثانی اون کی پکار میں تنبیہ تھی، وہ برش رکھ کر بالوں کو نرم سے اونی بینٹ میں جکڑنے لگی تھی۔ وہ رات کو بال چٹیا میں باندھ کر سونے کی قائل نہیں تھی۔ وہ بستر کی طرف آئی، یوں ہی منہ پھیلائے تکیہ اٹھا کر بستر کو جھاڑا، پھر دب سے بستر پر بیٹھ کر اون کو گھونٹ کر دیکھا۔ اوف! شرارت سے مسکرا کر اون نے آنکھیں میچتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تو ضبط کرتے ہوئے بھی ثانیہ اپنی ہنسی نہیں چھپا سکی تھی۔ رہنے کیوں نہیں دیا مجھے ابیہ کے پاس؟ اس نے ناراضی کا اظہار کیا۔ اوہ! اون نے گہری سانس بھری، پھر اسے احساس دلانے والے انداز میں بولا، شرم کرو بیوی، 3 دن اور 2 راتیں رہ کر آئی ہو اس کے ساتھ، ابھی بھی شکوہ، ابھی بھی ناراضی؟ 3 دن ہی تھے، 3 سال تو نہیں نا؟ اس نے منہ پھیلایا، ان کی آنکھیں پھیلی، یعنی تم 3 سال بھی گزار سکتی ہو میرے بغیر؟ تو پہلے بھی تو 24 سال گزارے ہیں۔ بے نیازی سے بے نیازی ان کی آنکھوں میں تپش سی اترنے لگی۔ گزارے تو میں نے بھی کئی سال ہیں، مگر اب 3 دن بھی نہیں گزر رہے تھے۔ وہ بڑے نارمل سے انداز میں بولا تو ثانیہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس مسکراہٹ میں توجہ محبت اور محبت کے اقرار کے تمام رنگ تھے۔ وہ ایک خوبرو مرد تھا، ثانیہ کے دل نے پکار پکار کر اعتراف کیا۔ ان کے ہاتھ تلے دبا اس کا ہاتھ موم بننے لگا۔ وہ اکیلی تھی وہاں، ثانیہ نے اس کا دھیان بٹانا چاہا، اور میں یہاں، وہ ترنت بولا، اور بس ثانیہ اور عباس ہار سی گئی تھی۔ اس کی تمام دلیلیں دم توڑ گئی تھیں۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر بہت پیاری اور پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے بازو پر سر رکھا اور اسی کے انداز میں نیم دراز ہو گئی، چہرہ موڑ کر ان کو دیکھا۔ آئی لو یو بہت زیادہ۔ ان کا اظہار انوکھا تھا تو ثانیہ کا اس سے بھی زیادہ انوکھا۔ می ٹو، تم سے بھی زیادہ۔ وہ دونوں کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز کچن میں اپنے لیے چائے بناتی ابیہ کا دل جیسے تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ شاید معز آیا تھا۔ اسے واپس آئے 3-4 روز ہو چکے تھے اور گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف نہ پلٹا تھا، حتیٰ کہ اسے اپنے ساتھ لانے والا معز احمد بھی۔ اف، میری وجہ سے شرما رہے ہیں تمہارے سرتاج، اچھا ہے نا، انہیں ذرا ان کی بے تنائیوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کی بے چینی بھانپ کر ثانیہ کہتی تھی،
وہ جلدی سے آنچ ہلکی کرتے ساس مین کو کور سے ڈھک کر کچن سے باہر نکلی تو زارا کو اندر آتے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیسی ہو زارا؟ اس کے انداز میں مخصوص پیار تھا۔ زارا کو تو ٹوٹ کر رونا آیا۔ وہ آگے بڑھی اور اسے لپٹ کر دھواں دھار رونا شروع ہو گئی۔ آئی ایم سوری ابیہا، مجھے معاف کر دو، بہت غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ۔ وہ بہت نادم اور شرمسار تھی۔ ابیہا نے اس کی پشت تھپتھپائی۔ وہ سب تو اب ختم ہو گیا زارا، خود کو الزام مت دو۔ وہ اس سے الگ ہو کر دوپٹے سے رگڑ کر آنکھیں اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں نے تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، محض اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے۔ آئی ایم سوری ابیہا، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ غلطی تو میری بھی تھی، تم نے کہا اور میں چلی گئی، تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا مجھے۔ زارا ندامت کا شکار تھی، اور ندامت بھی ایسی کہ خود اذیتی کی اسی کیفیت ہو جیسے وہ بار بار دہراتی کہ اس کی وجہ سے ابیہا برے حال کو پہنچی تھی، مگر ابیہا کے خیال میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، تو وہ زارا کو بھی ندامت اس گڑھے سے نکال لینا چاہتی تھی۔ بڑے اچھے وقت پر آئی ہو، میں چائے بنا رہی تھی، ابیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ بس 2 منٹ میں لاتی ہوں چائے، پھر دونوں بیٹھ کر باتیں بھی کریں گے اور چائے بھی پئیں گے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، اپنے کشیدہ اعصاب کو شدید تھکاوٹ کی زد میں محسوس کرتے ہوئے۔ زارا نے سر صوفے کی پشت ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ موئز کے لیے بہت خوش تھی، اس کی زندگی اب بنتی نظر آ رہی تھی۔ بگڑی تو بہت بار تھی، مگر سنور پہلی بار رہی تھی۔ دودھ کا اضافہ کر کے اپنے اور زارا کے لیے 2 کپ چائے لے آئی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ اپنی بھابھی کو خود چائے پیش کرتی، اور یہاں تم میری خاطر کر رہی ہو، زارا نے ندامت سے کہا تو وہ جھیپ سے گئی۔ کوئی نہیں، پیو تم۔ زارا کو اس کی گلابی پڑتی رنگت بہت پیاری لگی۔ لان کے سفید اور گلابی کڑھائی کے لباس میں، سادہ انداز میں بندھے سیاہ بال اور زندگی کی چمک سے بھرپور گلابی چہرہ لیے وہ زارا کو بہت پرکشش لگی تھی۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، رخصتی کی، زارا نے اسے بتایا تھا۔ ارے واہ، بہت مبارک ہو۔ وہ واقعی خوش ہوئی۔ اسے ثانیہ کی شادی میں آنے والا مزہ یاد آیا تھا، تو وہ دل میں گدگدی سی ہوئی۔ اسے تو یوں بھی شادی میں شرکت کا بہت شوق تھا۔ اس سے بھی بڑی خوشی کی خبر ہے ایک، زارا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے کہا، تو وہ اشتیاق سے زارا سے پوچھنے لگی، اچھا اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم بھی میرے بھائی کے سنگ یہاں سے رخصت ہو رہی ہو۔ زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور ابیہا، وہ تو مانو ایک دم بے یقینی کی کیفیت میں گر گئی۔ میری ڈیٹ فائنل ہو رہی تھی تو ساتھ ہی تمہیں اور بھائی کو بھی نپٹا دیا گیا، وہ دوستانہ انداز میں بتانے لگی۔ کس نے طے کیا ہے؟ ابیہا امید اور آس کے سہارے پوچھ بیٹھی۔ کیا پتہ سفینہ بیگم کے دل پر لگی مہر ہٹ گئی ہو۔ جھوٹ نہیں بولوں گی ابیہا، ماما نے طے نہیں کیا یہ سب۔ زارا نے اسے خوش فہمی کا شکار نہیں کیا تھا، صاف گوئی سے بتا دیا، اور پھر ساتھ ہی ساری تفصیل اس کی گوش گزار کر دی۔ ابیہا کا دل دکھا۔ سفینہ بیگم ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی تھی، ہر حال میں اسے شہمات دینے کے لیے، مگر کبھی کبھار شہمات دینے کی آرزو رکھنے والوں کے اپنے مہرے بہت بری طرح سے پٹ جاتے ہیں، تب وہ بھی نصیحت نہ پکڑیں تو یہ ان کی کم نصیبی۔ معز بھائی کی طرف سے کوئی غلط فہمی دل میں مت لانا ابیہا، وہ تو تمہیں پوری طرح قبول کر چکے تھے، بس مجھے ہی عقل نہیں تھی جو تمہیں اس قدر بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ زارا عاجزی سے اپنی غلطی کا بار بار اعتراف کر رہی تھی، اور اب جب کہ وہ بارہا معذرت کر چکی تھی تو پھر ابیہا کو مجھ سے گلہ ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ اور یہ سوال اس کے معصوم سے مان کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ ماتھے پر سخت معز کے لبوں کا ہلکا سا لم تپنے سا لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی پیشانی پر بازو رکھ لیا تھا۔ معز احمد اپنے بنا سوچے سمجھے کیے وعدے کا شکار ہو گیا تھا۔ سفینہ بیگم نے صرف 2 ماہ کے ٹرائل بیس پر ابیہا کو اپنی بہو تسلیم کرنے کی شرط رکھی تھی، اور اس دوران اگر انہیں لگا کہ وہ اس گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں تو معز کو سفینہ بیگم کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اور معز نے بنا چوں چراغ کیے ان کی شرط منظور کر لی تھی۔ سفینہ بیگم کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ پھر سے وہی غلطی دہرانے والے ہیں، ماما اس آزمائشی امتحان میں انہیں فیل کرنے والی ہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ سفینہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اظہار اس کے حد سے زیادہ فرما برداری پر چڑھ گیا تھا۔ معز و معنی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زندگی ہمارے طے کردہ منصوبوں کے مطابق نہیں گزرتی سویٹ برو، اس لیے تم فکر مت کرو۔ اظہار کے ہونٹوں پر بہت آہستہ آہستہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر سفینہ بیگم تو یہ چال کھیل کر پہلے ہی روز پچھتانے لگی۔ ماما، میں پارلر جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے شادی میں، وہ مسکرائی تھی۔ میں ابیہا کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، اس کا نام بھی اپنے ساتھ رجسٹر کروا دوں گی۔ معز صوفے پر مطمئن سا بیٹھا چینل سرچ کر رہا تھا۔
ज़ारा ने पीछे से झुककर उसके गले में बाहें डालते हुए शौक़ी से कहा, तो मुइज़ के होठों पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फैल गई थी। सफ़ीना बेगम ने तिलमिलाकर पहलू बदला और संजीदगी से बोली, उसे घर पर ही रहने दो, पहले 2 बार अगवा हो चुकी है, हम फिर से रिस्क नहीं ले सकते। उनका अंदाज़ जताने वाला था। ज़ारा फीकी सी पड़ गई। मैं खुद पिक एंड ड्रॉप कर दूँगा मामा, डोंट वरी। मुइज़ ने बात ही ख़त्म कर दी। वो दाँतों पर दाँत जमा कर रह गई। हल्का सा घूर कर अपनी लाडली को देखा, जिसने बेवक़्त ये शोशा छोड़ा था। भला ट्रायल बेस पर आने वाली बहू पर इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर रह गईं। ज़ारा की बात सुनकर वो बिदक कर रह गई। नहीं, मैं यूँ ही ठीक हूँ, मुझे कोई शौक नहीं पार्लर जाने का। ज़ारा ने प्यार और रश से उसकी गुलाबी रंगत को देखा। स्याह पलकों से सजी घोर स्याह आँखों की चमक देखने लायक थी। चेहरे पर कहीं हल्के से नील के निशान बाकी थे और बस। शौक तो क्या, ज़रूरत भी नहीं तुम्हें किसी मस्नुई लिपापोती की। बस यूँ ही मेरे साथ चक्कर लगाकर मेरे भाई का दिल ही खुश कर दो। वो मुस्कुराकर बोली तो अबीहा का दिल बेतरह से धड़क उठा था। गुलाबी रंगत में गुलाल सा घुलने लगा। मैं वाक़ई नहीं जाऊँगी ज़ारा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हेवी मेकअप। ओफ़ो! अभी तो पहला सेशन होगा, इसमें मेकअप का कोई काम नहीं। ज़ारा ने हाथ हिलाकर गोया मक्खी उड़ाई और फिर दोबारा किसी एहतजाज के लिए उसका मुँह खुलता देख रौब से बोली, अब बस और 2 मिनट में तैयार हो जाओ, वरना ऐसे ही पकड़ कर ले जाऊँगी। अबीहा बेहब अबीहा बेबसी से उसे देखकर रह गई। उसके जाने के बाद अबीहा ने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश फेरने लगी। बाहर खटका सा हुआ। ज़ारा फिर आ गई थी। अबीहा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। ज़ारा अंदर आ जाओ। वो कोने में बालों को जकड़ते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। झुककर ब्रश रखा और परफ्यूम उठाकर जल्दी से खुद पर हल्का सा स्प्रे करने लगी। मगर अगले ही लम्हे उसके हाथ से परफ्यूम छूटते छूटते बचा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ मुइज़ अहमद अंदर दाखिल हुआ और अब कमरे के वसत में आ खड़ा हुआ। अबीहा की घबराहट फितरी थी। हाथ बेख्तियार अपने गले पर गया। दुपट्टा निदारत था। कनकियों से देखा, बड़े एहतमाम के साथ हस्बे आदत इस्त्री करके बेड पर फैलाकर डाला। मैंने समझा ज़ारा है। वो सिमट कर उसके पास से गुजरने लगी। अच्छा, मैंने समझा कि तुमने कहा कि ज़रा अंदर आ जाओ। शरारत से जुमला फेंका तो वो झुककर जल्दी से अपना दुपट्टा हाथ में ले चुकी थी। दूसरे हाथ को मुइज़ के हाथ की मुलायम सी गिरफ्त में पाकर धक से रह गई। नहीं, कसम से मैंने तो ज़ारा को कहा। फ़ौरन सफाई पेश की तो मुइज़ ने उसका दूसरा हाथ थामकर दुपट्टा छुड़ाया और उसका रुख अपनी जानिब किया। अच्छा, यानी मुझे इजाज़त नहीं अंदर आने की? तो क्या मैं वापस चला जाऊँ? हद थी मासूमियत की, मगर अबीहा जैसी लड़की के लिए मज़ाक की ये किस्म बिल्कुल अनजानी थी। मैंने ये तो नहीं कहा। फ़ौरन उसका दिल रख लिया। वो संजीदा हुआ। नज़र बनज़रे ग़ैर उसका चेहरा देखा तो अबीहा कसमसा गई। अब तो बाकायदा सी टाँगें लरज़ना शुरू हो गई थी। कैसी तबीयत है अब? ठीक। अस्बात में सर हिलाया। मुँह से अब कोई बात क़यामत तक ना निकलती अगर वो यूँ ही हाथों में हाथ लिए उसके इतने करीब खड़ा रहता। मुइज़ ने अंगश्ते शहादत से उसकी पेशानी के मनमल हो चुके ज़ख़्म को नरमी से छुआ। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका मदावा सज़ा भी नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ तो मुझे कभी माफ़ ना करो अबीहा, और मैं तमाम उम्र अपने किए की तलाफ़ी करता रहूँ। मुइज़ ने अपनी पेशानी अबीहा की पेशानी के साथ टिका दी। दुख, तासुब, पशेमानी, निदामत और शर्मसारी का हर एहसास झलक रहा था उसके अल्फाज और अंदाज से। अबीहा की आंखों में आंसू आ गए। मुइज़ के करीब के मुइज़ के कुर्ब के एहसास से उसकी बातों का एहसास हावी होने लगा। अबीहा को एहसास भी नहीं हुआ कि उसके आंसू बहने लगे। मुइज़ ने नरमी से उसको बाजू के हिसार में लिया तो बस ये हद थी। उसकी ज़िंदगी फिर भर के ज़ब्त और बर्दाश्त की वो बिलख उठी थी। अबीहा को एहसास भी नहीं हुआ और उसके आंसू बहने लगे थे। मुइज़ ने नरमी से उसको बाजू के हिसार में लिया तो बस ये हद थी उसकी ज़िंदगी भर के ज़ब्त और बर्दाश्त की। वो बिलख उठी थी। किसी का रोना बर्दाश्त से बाहर तभी होता है जब इस रवैये में आपके दिए हुए दुख भी शामिल हों। मगर वो उसके अंदर का सारा दुख, सारा खौफ बहने देना चाहता था। उसकी पुश्त सहलाकर हौसला देता रहा, यहाँ तक कि वो थक गई। यूँ लगा कि हर दुख, हर गम पर आंसू बहा दिए हों और अब रोने के लिए कुछ बाकी ना बचा हो। फिर वो जैसे हवास में लौटी। मुइज़ अहमद, हाँ, वो मुइज़ अहमद ही था। आसमान के वस्त का चाँद, जिसे वो कभी छूने बल्कि देखने की तमन्ना ही किया करती थी। और आज ये चाँद आंगन में उतर आया था, यूँ कि उसकी चाँदनी से सर तापा सोने में नहला गई थी। मश्क बो करके फूलों से लदी डाली बना गई थी। वो कसमसाई तो मुइज़ ने चौंक कर उसे देखा। बस, वो झेंपी सी हंसी हंसकर उसके बाजू हटाती अपना दुपट्टा उठाने लगी। अभी मैं मज़ीद 1 घंटे तक तुम्हें तसल्ली और हौसला दे सकता हूँ, वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। अबीहा ने बेसाख्ता उसे देखा तो हंस दिया। मुइज़ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर इसी वक्त बाहर से ज़ारा की आवाज़ आई तो अबीहा तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे मुइज़ आया था, मुस्कुराता चेहरा लिए।
زارا کھنکاری۔ ابیحہ کوئی بات نہ ہوتے ہوئے بھی اسے آنکھ نہیں ملا پائی تھی۔ میں آپ کو وہاں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور آپ یہاں؟ زارا نے بھائی کو مصنوعی ڈانٹا۔ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر ڈھونڈا جائے تو ضرور مل جاتی ہے بے وقوف۔ معیز نے فلسفہ جھاڑا تو زارا ہنسنے لگی۔ اس کی نگاہ پلٹ پلٹ کر ابیحہ تک جاتی تھی اور پھر زارا کو پارلر چھوڑنے تک۔ بیک وے مرر میں بھی یہ نگاہ اسی پر رہی۔ زارا گاڑی سے اتری تو ابیحہ بھی اس کے پیچھے۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ معیز نے پلٹ کر اسے کہا تو وہ ٹھٹکی، فوراً زارا کو مدد کے لیے دیکھا۔ پارلر تو مجھے جانا ہے، تم آئس کریم پارلر جاؤ۔ زارا نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی تو وہ ہکا بکا سی ان دونوں بہن بھائی کو دیکھنے لگی۔ زارا ہاتھ ہلاتی پارلر کے اندر چلی گئی تھی اور وہ یوں ہی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہیلو، معیز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ حواسوں میں لوٹی۔ نیچے اترو اور آگے آ جاؤ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ابیحہ تو سر تابہ مشکبو ہوئے جا رہی تھی۔ یہ کیا راز پنہا تھے جو اس پر آج کھلے تھے؟ اچھا تو ایسا ہوتا ہے چاہا جانا، اور ایسا ہوتا ہے کسی کی محبت کو بوجھ لینا۔ وہ گویا ستاروں پر پاؤں رکھتی اگلی نشست پر آئی تھی۔ تھینکس، مائی پلیجر میم۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ممنون سا لہجہ۔ مگھوڑی ماں کی بیٹی، شرابی اور جواری باپ کی نسل۔ آج تو سارے حسب و نسب کے داغ مٹ گئے تھے۔ اب سے تمہاری پہچان صرف یہی ہے، ابیحہ معیز احمد۔ معیز نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کہتے ہوئے اس نے ابیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا تھا۔ نرم اور گرم ہاتھ کی گرفت میں دبا ابیحہ کا سر پڑتا ہاتھ۔ کہ تم معیز احمد کی بیوی ہو؟ ابیحہ نے اپنا آپ سبک ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ آج اسے ہر داغ اپنے وجود سے الگ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار کھل کر مسکراتے معیز احمد کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں خراب ہے سویٹ ہارٹ؟ ملی بھی نہیں ہو کتنے دنوں سے۔ سیفی اس کی ہر رمز پہچاننے لگا تھا۔ اب وہ جتنی مچھلی تھی، ہاتھ تو آتی مگر تڑپ کر ہاتھ سے نکل جاتی، اور وہ بڑے صبر سے اس کی یہ تڑپ ختم ہونے کے انتظار میں تھا۔ ہے ایک ڈیم پول جس کی وجہ سے رباب نے دانت پیسے گویا معیز احمد کو ہی چبا ڈالا ہوں۔ نام بتاؤ اس کا، قدموں میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ لاؤں گا اس کے۔ وہ موبائل پر تھا، بڑکیاں مار سکتا تھا، مگر رباب بس یہی حوصلہ چاہتی تھی۔ اس کا مورال ہائی ہوا۔ کوئی تھا جو اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر دنیا ادھر کی ادھر کر سکتا تھا۔ برباد کرنا چاہتی ہوں میں اسے، کھیل تماشا نہیں ہوں میں۔ وہ تلخی سے بولی تو سیفی نے ناگواری سے بھویں اچکائیں۔ تو کوئی اور بھی تھا اس لائن پر؟ کیا تم کسی اور میں انوالوڈ ہو؟ کھردرے لہجے میں پوچھا تو رباب پہلی بار گڑبڑائی۔ ارے نہیں، ابھی نہیں، پہلے، تم سے پہلے کی بات ہے، مگر اب تو اس نے زندگی اجیرن کر دی ہے میری۔ میں اسے سبق سکھانا چاہتی۔ دفع کرو اسے، اب تو وہ رانگ نمبر ہو چکا۔ میری جان، میری پناہوں میں آ کر سب سے محفوظ ہو جاؤ گی تم۔ سیفی نے دو معنی انداز میں کہا تو وہ کھنکدار سی ہنسی ہنسی۔ جو شہزادہ شہزادی کی تمام شرائط پوری کرے، شہزادی اسی کو ملا کرتی ہے جناب۔ رباب نے شوخی سے اسے جتلا دیا تھا۔ ارے تم حکم کرو، نام بتاؤ اس کا، کون ہے؟ ملوں گی تو سارا معاملہ طے کریں گے۔ رباب نے زیادہ بات نہیں کی، ورنہ تو کیا کیا کھل جاتا۔ تمہاری طرف تو اب بھی بہت سارے حساب نکلتے ہیں، سیفی بڑبڑایا تھا۔ میں اسے برباد دیکھنا چاہتی ہوں سیفی، اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو، منتقمانہ انداز میں کہتے رباب نے شرط کے بدلے میں انعام کے طور پر اپنا آپ رکھ دیا تھا۔ شرائط کتنی بھی جان لیوا کیوں نہ ہو، اگر انعام آپ کا پسندیدہ ہو تو سر دھڑ کی بازی لگا دی جاتی ہے۔ سیفی کو بھی محبت نہ سہی، بزنس کی خاطر یہ ٹاسک جیتنا تھا ہر صورت۔ وہ دن ابیحہ کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں سمندر کے کنارے معیز احمد کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے، وہ خود بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے خوبصورت ماحول میں ابھی وہ اپنی نروسنس پر قابو نہیں پا سکی تھی جب اس نے معیز کو بولتے سنا تھا۔ وہ بے ساختہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کوہنی میز پر رکھتے ہوئے بند مٹھی پر چہرہ جمائے وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابیحہ عجیب سے احساس میں گرنے لگی، پھر دفتن وہ مسکرا دیا۔ اس کی نگاہ ابیحہ کے چہرے پر تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کتنا بے وقوف تھا، تم سمجھ لو کہ آنکھوں والا اندھا۔ رک کر اس نے گہری سانس بھری اور پھر دونوں بازو میز کی سطح پر رکھتے اعترافیہ بولا۔ جب آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندی ہونا تو صرف نظر بلکہ دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، تب بچی سے اچھی چیز بھی کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ابیحہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی اور وہ ابیحہ کو، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ابیحہ کا ہاتھ دفتن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مگر اب میں کبھی بھی تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی، ہر حق تلفی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ ابیحہ کے ذہن میں کچھ کلک سا ہوا۔ اس کے بدلتے تاثرات مجھ سے مخفی نہ رہے تھے۔ ہمدردی مت سمجھنا بیا، میاں بیوی کے درمیان ہمدردی کا نہیں بلکہ محبت اور مان کا رشتہ ہوتا ہے، یا پھر نہیں ہوتا، مگر اس رشتے میں ہمدردی کا کوئی عمل دخل نہیں۔
वो मुस्कुरा दिया था और अबिहा की आंखें झिलमिला उठी। उस पर सजदा शुक्र उस पर सजदा शुक्र वाजिब हो चुका था। वेटर को आते देखकर अबिहा ने तेजी से अपना हाथ मुइज़ के हाथों से खींचा तो वो चौंक कर वेटर को आते देखकर बड़बड़ाया था, बैड एंट्री। वो मेन्यू कार्ड थामे वेटर को ऑर्डर लिखवा रहा था, साथ अबिहा से पूछता, और अबिहा का दिल मारे तशक्कुर के रब के आगे झुक झुक जाता और आंखों के कोने खामखा ही नम होते रहे। या अल्लाह, किसी कदर निकम्मी नालायक औलाद दी है तूने मुझे। अब सफीना बेगम विपरीत शेरनी बनी फिर रही थी। जब अकेले वापस आती ज़ारा ने उन्हें बताया कि मुइज़ और रबीहा तो लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए हैं। उन्होंने बेसख्ता अल्लाह से शिकवा किया, क्या हो गया मामा, अब तो तय है कि सब कुछ, और उनकी बीवी हैं वो ले जा सकते हैं। ज़ारा ने शाने उचकाते हुए कहा तो उन्हें और गुस्सा आने लगा। उन्होंने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोचा और सोफे पर लिए बैठते हुए दृष्टि से बोली, अपना ये दिमाग है ना, इसे दुरुस्त कर लो। तुम तो रुखसत हो जाओगी ससुराल, पीछे ये जंजाल मेरे गले पड़ जाएगा। उसे गले से लगा लें, वो कभी गले नहीं पड़ेगी मामा। फजूल बातें मत करो। उन्होंने उसे झिड़का था। मैंने 2 माह का टाइम दिया है, तुम देखना इन 2 माह में मैं उसे कैसे यहाँ से फारिग कराती हूँ। वो तनफ़ुर से बोली, ख्वाब है आपका मामा, पहले आप ऐसा सोच सकती थी और शायद कर भी लेती, मगर अब वो बीवी है भाई की, वो इस हकीकत को कबूल कर चुके हैं, दिल से, मजबूरी से नहीं। ज़ारा मुतमईन थी, उसकी एक फाश गलती अबीहा और मुइज़ की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती थी, मगर अब जबकि अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया था, तो वो सफ़ीना बेगम की हाँ में हाँ मिलाकर इन दोनों की मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहती थी। अच्छा बस, तुम अपनी अक्लदानी बंद ही रखो, उन्होंने बेजारी से कहा, फिर तफाखुराना बोली, मुइज़ वादा कर चुका है मुझसे, और देखना मैं साबित कर दूंगी कि वो एक बदकिरदार माँ की बेटी है, जिसे शरीफों का घर बसाना नहीं आता। हो सकता है 2 माह से पहले ही उसे तलाक देकर फारिग कर दे। ज़ारा ने दिल ही दिल में लाहौल पड़े। अच्छा मामा, मैं थक गई हूँ, ज़रा टेस्ट कर लूँ। इतनी देर वेट करना पड़ा पार्लर में, आज तो कस्टमर्स का रश लगा हुआ था। ज़ारा बहाने से उठ गई तो वो सर हिलाकर रह गई और बेकल सी वहीं बैठी रही। उन्हें वहीं बैठे रहना था उस वक्त तक जब तक मुइज़ वापस ना आ जाता। ये पहली बार था जब गाड़ी पोर्च में रुकी तो मुइज़ के कदम अंदर की तरफ बढ़ने के बजाय अबिहा के हमकदम हुए थे। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए अबिहा के कदम सुस्त पड़ गए। उसने बेख्तियार पलटकर मुइज़ को देखा। वो एक हाथ पैंट की जेब में डाले, दूसरा दरवाजे के फ्रेम पर टिकाए वहीं खड़ा था। अंदर नहीं आऊँगा, वो मुस्कुराकर बोला तो अबीहा के दिल में एक गूना सुकून सा उतरा था। वो मज़ीद बोला, बल्कि अब तुम यहाँ से रुखसत होकर मेरे पास आओगी। उसकी पलकें बोझल होकर ज़ारों पर सजदा रेज़ हो गईं। चेहरे की सुनहरी रंगत फैलते सिंदूर जैसे रंग ने मुइज़ की निगाह को उसके चेहरे पर मुंजमद सा कर दिया। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो हल्का सा बुड़बुड़ाया, फिर थोड़ा सा पीछे हटा। अपना ख्याल रखना। वो ज़रा सा रुका, फिर मुस्कुराकर नरमी से बोला, मेरी खातिर? और अब वो जा चुका था। अबीहा ने मुड़कर अंदरूनी दरवाजे में दाखिल होने तक देखा। किसी की मोहब्बत का एतराफ़ इंसान को कितना मोतबर कर देता है, यह आज अबीहा ने बहुत अच्छी तरह महसूस किया था। आज सारा दिन वो अबीहा के साथ रहा और अबीहा गैर इरादी तौर पर इसमें पिछले 4 साल वाला मुइज़ खोजती रही थी, मगर वो इस गिरफ्त और अकड़ मुहीज़ की एक झलक भी पाने में नाकाम रही। दरवाज़ा लॉक करके अंदर की तरफ बढ़ी तो उसके होठों पर दिलकश और ख्वाबनाक सी मुस्कुराहट थी। आज उसे सबसे पहले शुक्राने के नफ़िल अदा करने थे। अभी उसकी रुखसती नहीं हुई मुइज़, यूँ उसे लिए फिरोगे तो ख़ानदान वाले बातें बनाएंगे। सफ़ीना बेगम बड़े तहम्मुल से उसे समझा रही थीं। वो आते ही उससे टकरा गई थीं। इस मौका को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थीं। ग़ज़ब खुदा का, रात का खाना खा के लौटे थे वो लोग। रबाब के साथ भी तो फिरता था मामा, मुइज़ ने उन्हें तसल्ली दी। वो मुस्कुरा रहा था और ये पहली बार था कि मुइज़ का ये खुशबाश सा अंदाज़ सफ़ीना बेगम को बात करने पर मजबूर कर रहा था, वरना तो वो खुश ही होती। सबको पता था कि उसी से शादी होगी तुम्हारी, उन्होंने बेसाख्ता कहा तो वो शाने उचकाकर बोला, अब तो उन्हें बता देना कि मेरी शादी अबीहा से होने वाली है। उन्होंने दांतों पर दांत जमाए, फिर ज़ब्त से बोली, मुझे तो शर्म आती है सोचकर, क्या तारुफ करवाऊंगी ख़ानदान वालों से तुम्हारी बीवी का कि सौलिया की बेटी है। ख़ानदान वालों की भी इतनी ही रिश्तेदारी है उनसे, मुइज़ ने उन्हें याद दिलाया था, मगर उनमें से किसी के साथ उसका माशका नहीं रहा। सफ़ीना का लहजा तल्ख़ और तुर्श हो गया था। मुइज़ संजीदा सा उन्हें देखने लगा। वो अब्बू की मंगेतर थी मामा, उनका रिश्ता घर के बड़ों ने तय किया था, इसमें मौशक़े का कोई अमल दखल नहीं। खैर, अब तो पानी सर से गुजर चुका, हकीकत तल्ख़ सही मगर दफ़ा करो। उन्होंने मुइज़ का बदलता मूड देखकर फ़ौरन अपना अंदाज़ तब्दील किया। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे निकाह का अभी किसी को इल्म नहीं, इसलिए उसे लेकर मत फिरो।
کل کلاں کو پتہ چلے گا تو پھر صالحہ کی بیٹی پر ہی بات آئے گی۔ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے گھوم پھر کر وہ پھر اسی بات پر آ گئیں تو معز گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ابیحہ کے ساتھ ایک بہترین دن گزارنے کے بعد قدرتی طور پر اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ ایسے میں یہ بے تکی باتیں اور یہ بے وقتی کلاس، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آرام کرو، تھک گئے ہوگے، صبح کے اٹھے ہوئے ہو، انہوں نے خود ہی کہہ دیا۔ آئی لو یو ماما، جھک کر ماں کی پیشانی چومتے ہوئے وہ پیار سے بولا تو مسکرا دی۔ مگر میں تو تم سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ ان کی بات پر وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ بڑبڑائیں، اسی لیے تمہیں اس بیکار سی لڑکی کے پیچھے ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اسے تمہارا پیچھا تو چھڑوا کر ہی رہوں گی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ تو گئی تھی مگر کروٹیں بدل بدل کر اب نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تنگ آ گئی تھی، اٹھ کر بیٹھی، تکیہ گود میں رکھ لیا۔ معز کی باتیں، اس کی توجہ، اس کی نگاہ، اس کا ہلکا سا وارفتہ انداز، کچھ بھی تو نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ نیند کیسے آتی؟ ہاتھوں پر اس کا لمس سلکنے لگا تھا۔ اسے سوچ کر ہی حیا آئی تھی، اس ماہ کے آخر تک وہ رخصت ہو کر معز کے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ وہ گہری سوچ میں مسکرائے جا رہی تھی۔ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پاس پڑا موبائل اٹھایا تو معز کا نام جگمگاتا دیکھ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر موبائل کان سے لگا لیا مگر فوری طور پر اسے کچھ بولا نہیں گیا۔ کیسی ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک، وہ دھیمے سروں میں بولی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ نیند ہی نہیں آئی، وہ بے ساختہ بولی، پھر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مجھے بھی، معز کا بوجھل سا لہجہ اسے سنسنا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بیا کہ میں اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کرتا رہا۔ تو میرے نکاح میں تھی ایک مکمل شریک حیات کے روپ میں، پھر میں تمہیں جان کیوں نہیں پایا؟ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ ابیحہ کو ہنسی آئی۔ ہاں، اب ان باتوں پر رونا نہیں آتا تھا۔ چلیں، اب تو پتہ چل گیا۔ ہنسی آلود لہجے میں کہا تو وہ لمبی سانس بھر کر بولا۔ نقصان بھی تو میرا ہی ہوا۔ اچھی بھلی شرعی بیوی ملی تھی، نا قدری کی تو پھر سے رخصتی کا انتظار کرنا پڑا ہے۔ اب کی بار ابیحہ کی ہنسی طویل تھی، جس پر آپ دل ہار چکے ہوں وہ اپنی ہار مان لے۔ دل کی خوشی کا عالم ہی اور ہوتا ہے، کائنات کی وسعتیں پیروں تلے محسوس ہوتی ہیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ابیحہ کو احساس ہونے پر ایک دم خاموش ہونا پڑا، شاید وہ برا مان گیا تھا۔ ہیلو، اس نے گھبرا کر کہا۔ یوں ہی ہنستی رہو بیا، مجھے اپنے گناہ جھڑتے محسوس ہو رہے ہیں، وہ بوجھل لہجے میں بولا تو تعصب کا ہر رنگ اس کے انداز میں تھا۔ بیا کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا، اور زبان گنگ۔ ایک بات بولوں، یقین کرو گی؟ وہ اذن لے رہا تھا۔ آپ کے کہے بنا بھی مجھے یقین ہے معز، سارے جہان کا تیکن ابیحہ کی جذباتیت میں سمٹ آیا تھا۔ مگر میں پھر بھی یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں بیا، وہ پکارا تھا یا جان نکالتا تھا۔ ابیحہ نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ ایک عمر ہے جو تیرے بغیر بتائی ہے، ایک لمحہ ہے جو تیرے بغیر گزرتا نہیں۔ مسمرائز تھی وہ، ممنون تھی یا پھر بے یقین، خود اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ باہر رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور وہ دونوں جذبات میں، وہ رات ان دونوں کے مابین ایک دوسرے کو مزید سمجھنے والی بہت البیلی اور انوکھی رات تھی۔ سفینہ بیگم کا پارا ان دنوں ہائی رہنے لگا تھا مگر وہ مسلسل خود کو ٹھنڈا رہنے کی اندر ہی اندر تلقین کرتی رہتی تھی۔ وجہ یہ بنی کہ زارا جب بھی شاپنگ کے لیے نکلتی، معز بطور ڈرائیور ساتھ ہوتا اور ابیحہ ان کا لازمی جز، اس کی بھی شاپنگ جاری تھی۔ پاگل بے وقوف اولاد، انہیں ترا رہا تھا۔ میں اسے طلاق دلوانے کے چکروں میں ہوں اور یہ نکمی اس کی بری پر پیسہ اڑا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں، زارا سے کہہ بھی دیا اور جواباً زارا کچھ بولی نہیں، بس تعصب بھری خفگی سے انہیں دیکھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ سفینہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ابیحہ شاپنگ کا سامان لاؤنج میں بکھرا چھوڑ کر چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔ معز نے ان دونوں کو کھانے کی آفر بھی کی تھی مگر شاپنگ میں مصروف زارا نے انکار کر دیا۔ معز نے بطور خاص ابیحہ کو آفر کی مگر وہ زارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر متذبذب تھی، سو انکار کر دیا۔ اب بھوک محسوس ہوئی تو بسکٹ کا پیکٹ کھول کر بسکٹ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ٹھٹکی تھی۔ زارا یا پھر معز؟ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ معز سے اب جتنی بھی بے تکلفی ہو چکی تھی، بات چیت کی حد تک ہی صحیح، اس کے بعد وہ اکیلے میں اس سے ملاقات کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چولہے کا برنر آف کرتی کچن سے باہر نکلی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سفینہ بیگم کو سامنے پائے گی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے تھے، رگوں کے خون کی طرح۔ باقی اگلی قسط میں۔